السلام علیکم، میرا نام زہیب بٹ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان مبارک کا یہ اسپیشل پروگرام بنام سرکار۔ آج میرے ساتھ میرے استاد موجود ہیں یہاں پر، جن سے میں دین کی تعلیم تو حاصل کرتا ہی ہوں، اس بابرکت مہینے کی جو برکتیں سمیٹنے کا طریقہ ہے وہ بھی ہم تھوڑا سا اس کو ریفریش کرتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے بہترین کانٹینٹ لے کے آئیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ جہانگیر محمود، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم، کیسے ہیں حضرت آپ؟ الحمدللہ۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمیشہ ہمیں وقت دیتے ہیں اور آپ ہمیں اس قابل سمجھتے ہیں کہ ہم آپ سے یہ سوال جواب کر سکیں۔ حضرت سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ باقی سارے مہینوں سے اس کی فضیلت زیادہ کیوں ہے رمضان المبارک کی؟ ہم عبادتیں اس میں بھی کرتے ہیں، بڑے خوش و خصوص سے کرتے ہیں، اس میں فضیلت زیادہ کیوں ہو جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت کردہ اس زندگی میں سے خوبصورت ترین لمحات کا ایک تحفہ ہے۔ اچھا، یعنی پورا سال تو اللہ کے دن ہوتے ہیں اور ہر روز اللہ کی عبادت ہے اور ہر لمحہ اللہ کا ذکر ہے، لیکن رمضان میں اس سب کا جو درجہ، اس کی فضیلت، اس کی ویلیو، اس کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اور وہ اس میں دو وجوہات، دو چیزیں دی ہیں۔ ایک، ہمیں اعمال کا اجر ملٹیپلائی کر دیا ایک طرف، اور ایک طرف جو ہر وقت تنگ کرتا ہے، شیطان وسوسے دیتا ہے، آپ کو دیتا ہے، مجھے دیتا ہے، سب کو دیتا ہے، وہ اس کو کچھ عرصے کے لیے قید کر دیا۔ وسوسے کم آتے ہیں؟ شیطان کی طرف سے نہیں آتے۔ اب جو آئیں گے، آج کل جو آ رہے ہیں رمضان میں، یہ اپنے نفس کے ہیں۔ یہ حضرت یہ تو مطلب خوف نہیں آتا؟ مطلب مجھے تو خوف آ گیا ایک دم سے کہ میں اگر کسی کو اس طرح آئے خیال اور اس رمضان کے مہینے میں بھی شیطانیاں ہوں، اس طرح کی حرکتیں ہوں، تو وہ شیطان نہیں کر رہا، وہ انسان جو اب پوری طرح اس میں ڈھل چکا ہوا ہے اس کے وسوسوں میں، وہ کر رہا ہے۔ ایسے ہے؟ اس کا بڑا فائدہ ہے نا۔ دیکھیں، ایک تو یہ کہ یہ جو شیطان کا بہانہ ہے یہ ہٹ جاتا ہے۔ یہ جو پورا سال ہم بہانہ لگاتے ہیں، جی مجھے شیطان نے بہکا دیا، تو اس دفعہ تو نہیں ہو سکتا وہ۔ ویسے تو وہ بہانہ بھی غلط ہے، لیکن اب تو وہ بھی گیا۔ لیکن اس سے بھی ضروری یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اس بات کو بڑا کلیئرلی پتہ لگ گیا کہ یار میرے نفس میں کون کون سے مسائل ہیں۔ میرا خیال تھا کہ یہ ماحول کی ہے، یہ شیطانی ہے، یہ فلانا ہے۔ تو جب آپ کو اپنے اندر کا کوئی بھی مرض، چاہے وہ جسمانی مرض ہو، چاہے وہ روحانی مرض ہو، جب آپ کو پتہ چل جائے نا، تو اس کا آپ علاج آپ کر سکتے ہیں۔ حضرت ایک سورہ ناس کے اندر ایک آتا ہے وسوسے ڈالنے والوں سے بھی مجھے بچاؤ۔ یہ وسوسے ڈالنے والے صرف شیطان ہی ہیں یا اس کے علاوہ اور لوگ بھی ہیں؟ وہ سورہ ناس بھی کہتی ہے من الجنتی والناس، یہ جنوں میں سے بھی ہوں گے، یعنی کہ شیاطین ہوں گے، اور لوگوں میں سے بھی ہوں گے۔ یہ ہمارے ساتھ صرف یہ نہیں ہے کہ جنات ہی یا شیاطین ہی ہیں، بلکہ لوگ بھی کئی دفعہ ایسا ملنے والے ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، جو دل میں ایک بات کسی کے ڈال دیتے ہیں، کوئی برائی کی طرف ترغیب ڈال دیتے ہیں۔ یہ چیز، اس سے بھی ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اچھا حضرت، یہ جو مہینہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ، بھی میں راستے میں آ رہا تھا تو میرا دوست کہتا کہ 11 دفعہ یہ پڑھ لیں، 12 دفعہ یہ پڑھ لیں، 45 دفعہ یہ پڑھ لیں، اتنی دفعہ یہ پڑھ لیں۔ یہ جو وظیفے ہوتے ہیں، اس میں جو کاؤنٹر ہوتا ہے، کیا یہ ریلی میٹر کرتا ہے کہ 45 دفعہ پڑھوں، میں 46 دفعہ پڑھوں، 47 دفعہ پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پہ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ وہ ایسے موقعوں پہ فرمایا کرتے تھے کہ کیا میں تم کو اس سے بہتر بات نہ بتا دوں؟ ہاں جی۔ یہ جتنے بھی وظائف ہیں، 11 دفعہ، 45 مرتبہ، 100 دفعہ، 1000 دفعہ، ان سے کہیں بہتر، کہیں زیادہ بابرکت، کہیں زیادہ افیکٹو وہ وظائف ہیں جو اللہ کے آخری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے۔ وہ جو وظائف ہیں وہ تمام مسائل کا احاطہ کرتے ہیں، تمام موقعوں کا، یعنی کہ انتہائی انسان کی زندگی میں جو بہت پرائیویٹ مومنٹس ہیں، اس تک کا بھی آپ کو اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک وظیفہ دیا ہے، ایک دعا بتائی۔ حضرت وہ کیا دعا ہے، پلیز ہمیں بتائیے۔ میں آپ تمام لوگوں کو، وہ آج ہم اپنے ویورز کو بھی یہ رمضان کا گفٹ دے دیتے ہیں۔ جی۔ مسنون دعاؤں کی کتابیں مل جاتی ہیں، چھوٹی بڑی، جی مل جاتی ہیں۔ ہر لوگوں نے اپنی جمع بھی کی ہیں۔
ایک کتاب ہے اس کا نام ہے کتاب الاذکار، کتاب الاذکار، اذکار، جی بالکل، ٹھیک ہے. دوسری کا نام ہے حصن حسین، مضبوط کلا. یہ دو کتابیں ایسی ہیں جو تمام مسلمانوں کے تمام فرقوں میں سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں. ٹھیک اس سے ہے، پہلے تمام کہے فکر، جی کہ ہمارا نہیں ہے تو فلانا. جی ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے جمع کر لی ہیں تمام وہ دعائیں جو ہر موقع پہ، اور اس کا انڈیکس موجود ہے، وہاں سے آپ دیکھیں اور دعائیں وہاں سے جو آپ کو چاہیے، جس موقع کے لیے چاہیے وہ نکالیں اور پڑھ لیں. ایک تو طریقہ کار یہ ہے. تو تحفہ میں آپ کو جو دے رہا ہوں وہ یہ اور ہے. تحفہ یہ ہے کہ جس طرح حصن حسین ہے اس کو 7 دنوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے مصنف نے. جی جس ٹھیک نے وہ ہے، جمع کیا نا تو 7 ڈیز کے 7 وظیفے دن کے ہیں، تو وہ ایک دن کا دوسرے دن کا. میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ ہر مسلمان کو، اور خاص طور پر رمضان کے مہینے میں بڑا اچھا موقع ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر اس کے وہ 4 5 10 صفحے پڑھ لے، وہ دعائیں ساری مانگ لے. اس کا کیا فائدہ؟ ایک تو دعائیں ہیں، نبی کی دعائیں ہیں، لیکن ایک دفعہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دعاؤں میں سے، تقریباً تمام دعاؤں میں سے ایک دفعہ گزر جائیں گے زندگی میں. پھر مسلمان کے لیے اور کیا چاہیے اس کو؟ بے شک. وہ کر لیں. اچھا حضرت، دعا سے سوال یہ ہے کہ اب آپ مجھے، عربی میں ایک دعا ہے جو عربی میں نے دعا کی، پھر ایک دعا ہے جو میں دل میں کرتا رہتا ہوں یا بیٹھتا ہوں مدد پکارتا رہتا ہوں. ان دونوں میں سے سب سے مضبوط کون سی ہے دعا؟ جیسے ایک عربی میں نے دعا یاد کی، بڑی مشکل اگر یاد ہوگی، عربی ویسے ہماری زبان نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم اس کو جب یاد کرتے ہیں، رٹا لگاتے ہیں، کچھ اس کو بنا لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، بائی ہارٹ کر لیتے ہیں. ہمیں بہت ساری دعائیں یاد ہیں بحیثیت مسلمان. تو ایک دعا وہ ہے جو میں اپنی زبان میں، اپنے دل میں، بغیر یعنی کہ اس میں زبان استعمال بھی نہیں کر رہا، اور میں بیٹھا ہوا ہوں اور میں مانگ رہا ہوں اور مانگی جا رہا ہوں، زبان نہیں استعمال کر رہا، جو میرے دل میں ہے وہ میں مانگ رہا ہوں. دیکھیں، دعا پہ تو ہمیں ایک الگ سے پروگرام کرنا چاہیے اس دن انشاءاللہ. آج میں اتنا اس کا جواب دے دوں. دعا وہ سب سے زیادہ مؤثر دعا وہ ہوگی آپ کے لیے جو آپ کے چاہے الفاظ کسی زبان میں ہوں، چاہے وہ زبان کے بغیر ہوں، چاہے دل میں وہ الفاظ ہی نہیں بلکہ ایک تمنا کی شکل میں ہو اور آپ اپنے رب کی جانب اس کو پیش کر دیں، تو بس وہ سب سے افیکٹو دعا وہی ہے. اس کے لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی طرح کے باؤنڈ نہیں ہے. ہم حضور نے یہ تمام دعائیں مانگی صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں سے کہ زبان سے بھی مانگی، دل سے بھی کہی، اونچی آواز سے بھی کہی، ہاتھ اٹھا کے بھی، ہاتھ اٹھائے بغیر بھی، نماز میں بھی، سجدے میں بھی، چلتے میں بھی، پھرتے میں بھی، اونٹ پہ چڑھتے ہوئے، ہر موقع پہ آپ ہر طرح سے دعا کر سکتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ جو ان میں سے جو میں اسی قرآن و سنت کی روشنی میں جو میں ریکمینڈ کرتا ہوں، وہ جو آپ تنہائی میں بیٹھ کے زکریا علیہ السلام کی طرح اندر سے دل کے نکلتی ہے نا بات کہ میرے رب میرا یہ تیرے آگے التجا ہے، وہ سب سے افیکٹو ہوتی ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی دعا میں آتا. یہ تو بھی دعا میں آتا ہے. اچھا حضرت، ایک سوال ہے، قرآن میں کیا یہ لفظ ہیں کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ؟ قرآن مجید کے الفاظ جو ہیں وہ نہیں ہے، حدیث کے الفاظ ہیں. مجھے کسی نے پوچھا، یہ ویسے ہی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ میرے استاد ہیں، میں اس کو شاید اس کا جواب نہیں دے پایا کہ قرآن پاک میں ہمارا کلمہ ہے اس شکل میں ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں ہے قرآن مجید میں، یہ نہیں ہے. اس کے حصے موجود جو ہے نا، یہ مرتب آپ نے سکھایا ہے لوگوں کو کہ لا الہ الا اللہ پڑھو اور یہ مانو کہ میں، تو یہ کلمہ وہاں سے آیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ جو سا ہے یہ کہیں لکھا نہیں ہے، اشہد ہمیں ان لا الہ الا اللہ حدیث میں آیا. حدیث میں ہے، اور لا الہ الا اللہ بھی نہیں ہے. لو تو بہت جگہ پہ ہے قرآن مجید میں، قرآن پاک میں ہے، بار بار ہے، کیونکہ پہلا کلمہ کرسی پڑھتے ہیں کیا؟ ہاں اس میں بھی ہے. کرسی نہیں پڑھتے سب لوگ نماز کے بعد؟ اس میں بھی ہے. ہاں، کیونکہ اللہ یہ لا الہ الا ہو، لا الہ الا، بالکل اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. حضرت اب اس یہ مہینہ ایک بابرکت مہینہ ہے، اس کے اندر وہ جو ہم نے شروع والی بات کر رہے تھے، میں اس کو دوبارہ کنیکٹ کرنا چاہوں گا کہ ہم کہتے ہیں شیطان قید ہو گیا، پھر ہم کہتے ہیں کہ اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آپ نے کہا تمہارا نفس کر رہا ہے اور یہ کر رہا ہے. میرے خیال سے ہم میں سے کسی کو یہ احساس بھی نہیں ہے آج بھی کہ یہ جو شیطانیت لگتی ہی نہیں ہے نا. مطلب کئی ایسے کام ہیں جو ہم کرتے ہیں، روٹین میں کرتے ہیں، چیزیں سی کرتے ہیں اور وہ غلط ہیں اور وہ برے ہیں اور وہ اللہ کو پسند بھی نہیں ہے. کئی ایسی ساری چیزیں ہیں جو ہم کرتے ہیں بڑے شوق سے. جھوٹ، فار ایگزامپل میں جھوٹ بولنے کا لے لیتا ہوں.
کہ ہم کہتے ہیں پھر ہم اس شیطان پہ تو الزام نہیں لگا سکتے، یہ تو پھر ہمارا قصور ہے کہ ہم جھوٹ بولتے جا رہے ہیں اور اس مہینے کے اندر منافع خوری کرتے جا رہے ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو منع ہے، ہمارے دین میں منع ہے کہ ایسا نہیں کرنا۔ ان کے لیے کیا چیزیں ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ کیسے خود کو ٹھیک کریں؟ اب گناہ کرے، مجھے گناہ کا احساس ہی نہیں ہے، میں جھوٹ بول گیا ہوں، مجھے احساس ہی نہیں ہے کہ گناہ کا یہ وجہ۔ اچھا میں بتا دوں میں نے پوچھا کیوں ہے، اس لیے پوچھا ہے میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں وہ کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ معاف کرے، اور ایسی باتوں پہ گواہی دیتے ہیں کہ جس کا مجھے بھی پتا ہے کہ نہیں اس نے کی ہوئی ہے۔ ان کے یہ کیسے کر لیتے ہیں ایسے لوگ؟ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہوتی ہے کہ انسان کا دل اور ضمیر اس قدر مردہ ہو جائے کہ اب وہ برائی بھی کرے اور کئی مرتبہ اللہ کا نام لے کر وہ برائی کرے۔ یہ بہت خطرناک صورتحال ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو ہی نہیں، سب لوگوں کو ہی، پر خاص طور پہ ہمیں یوں ان کو منانا چاہیے، جیسے منانا چاہیے، اپنے رب کی طرف واپس بلانا چاہیے، اس شدت سے بلانا چاہیے، اس محبت سے بلانا چاہیے۔ جیسے کوئی اگر اپنا پیارا کوئی چھت کے کنارے کھڑا ہونا اور کچھ لوگ ڈپریشن میں ہے میں چھلانگ مار دوں گا یا مر جاؤں گا، تو یہ اس چڑھائی کے اوپر نا جہنم کے اندر کودنے کی بس کسر رہ گئی ہے۔ تو جیسے اس کو آپ منا کے بسلا کے کسی طریقے سے بھی نیچے لے آتے ہیں کہ یار یہ نہ کر اپنے ساتھ، ویسے ہی بالکل اس بندے کو اس جہنم کی آگ سے بچانا چاہیے، بڑی محبت سے، بڑے پیار سے۔ حضرت منا ہی نہیں پاتے نا ہم، جیسے میں کسی کو منانا چاہوں تو وہ کہتا ہے چل بھی اپنا کام کر، اپنے نہ ادھر لگا رہا ہے۔ قرآن پاک میں بھی یہ ہے کہ ہم نے آپ کے اوپر یہ اس طرح ذمہ داری نہیں ڈالی کہ آپ لوگوں کو زبردستی کسی طرف لے کے آئیں۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ہم کسی کو کیسے کنونس کر سکتے ہیں اور کس حد تک کنونس کر سکتے ہیں کہ یہ نہ کرو؟ دیکھیں، جو دین جس پہ اللہ نے اتارا صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اس کے سارے طریقے بھی سکھائے، اور ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ ہر لمحہ ان کے اندر ایک خیر خواہی کا پہلو ہوتا ہے، لوگوں کے لیے نرمی کا پہلو ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص نرمی سے اور محبت سے بات نہیں مانتا تو آپ اس کے پہ ہار نہیں مان جاتے، کہیں آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، دوبارہ کوشش کرتے ہیں، دوبارہ کوشش کرتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد پھر کچھ لوگ مان جاتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں صحابہ میں سے ایسے لوگ ہیں جیسے سیدنا ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ، ان کو تو بس ایک اسے کہ چنگاری کی کھانی تھی اور وہ ایمان کا شعلہ جیسے پہلے تیار تھا جلنے کے لیے۔ جی ایسے کچھ لوگوں کو کچھ وقت لگا، کچھ لوگوں نے کچھ عرصہ دشمنی کی اور دشمنی کے بعد پھر صحابی بنے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں سیدنا خالد بن ولید کی رضی اللہ عنہ، کہ جب وہ احد میں صحابہ کرام جی جیسی شخصیات کو انہوں نے جو حملہ کیا، قتل کیا اور شہید کیا، کس قدر وہ لمحہ ہوگا یہ وہ شہداء ہیں بٹ صاحب جن کی خون کی قیمت یہ کائنات نہیں دے سکتی، ان کا خون بہایا گیا، ان کے گھروں پہ کیا گزری ہوگی۔ اس وقت احد کے میدان میں یا مدینے کی آبادی میں کسی کے وہم و گمان میں تھا کہ ایک دن اللہ کے رسول فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو اللہ کی تلوار جاتی ہے، سیف اللہ؟ کبھی خیال تھا کسی کا ہو جائے گا؟ اس لیے ہار نہیں ماننی چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ کسی نہ کسی طرح کبھی نہ کبھی شاید ہو جائے سکے۔ حضرت یہ دعا کی طرف میں آؤں گا، کیونکہ اب مانگنے کی بات آ رہی ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے حضور ہاتھ پھیلائیں، گڑ گڑائیں اور مانگیں جو مانگ سکتے ہیں، جو سکت رکھتے ہیں، جتنی ہمارے اندر وہ ہے، کیا کہتے ہیں نا، ہماری اوقات ہے، اس کے مطابق ہم ضرور اپنے اپنے ہاتھ اٹھائیں۔ حضرت 3 دعائیں ہیں، ایک ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ایک دعا ہے جو سورہ بقرہ کے آخر میں ہے، ایک وہ بڑی خوبصورت دعا ہے، ایک دعا اور ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ یہ تمام تینوں دعائیں یہ قرآن پاک کے اندر سے ہیں؟ پہلی 2 تو ہے، تیسری والی حدیث شریف میں آتی ہے۔ اور یہ دعائیں کیا پیغمبروں کو گفٹ ملی تھی؟ ایسا ہے کہ یہ گفٹ کی گئی تھیں دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ یہ ایک انداز ہے، اللہ نے سب کچھ جو دیا نبی کو تحفہ ہی دیا، اس میں دعائیں بھی شامل ہیں، اور آگے وہ ہمیں اللہ کے نبی نے اس کو منتقل کر دیا، ہمیں پاس آن کر دیا۔ اسی لیے میں نے جو بھی کچھ دیر پہلے کہا نا کہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کو نا پڑھنے کی طرف جانا چاہیے۔ اچھا، ان کتابوں کا میں نے ابھی نام لیے تھے،
ان کے اندر بہت سی کتابوں کے اب ویڈیوز بھی موجود ہیں. جی ہیں. اگر آپ کے پاس کتاب نہیں مل رہی یا آپ کے پاس موقع نہیں ہے, آپ وہاں سے نکالیں, انٹرنیٹ سے اس کی مسودے مل جاتے ہیں, سب کچھ مل جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم لوگ بعض اوقات 2-3 دعائیں بچپن میں یاد کرتے ہیں یا بڑے ہو کر, اور زندگی بھر ان تک محدود رہ جاتے ہیں, اور کوئی برائی تو نہیں ہے اس میں, لیکن اگر کیوں نہ ایک دفعہ وہ بھی دعائیں ساری کر لیں. آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس سے گزر ساری جائیں, ساری کریں, ایک دفعہ گزر جائیں کہ وہ کتابیں ساری پڑھیں. اور یاد رکھیں, کتابیں آپ نے پڑھنی ہیں, دعائیں نہیں پڑھنی. کتاب آپ نے پڑھنی ہے, دعا آپ نے مانگنی. اوکے. دعا پڑھنے کی چیز نہیں ہے, دعا مانگنے کی چیز ہے. حضرت ایک اور چیز ہے, مطلب میں اس کو کیسے فریز کر سکتا ہوں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم اسپیشلی یہ کوشش کرتے ہیں کہ بڑا اچھا روزہ رکھیں, بڑا اچھا سارا کچھ اہتمام کریں, بڑی ساری چیزیں کریں, لیکن ہمارے بہت سارے بھائی بہن ایسے ہیں, ہمارے بہت سارے رشتہ دار ایسے ہیں جو بہت کمزور ہیں, جو شاید اتنے خوشو خصوصی نہ کر سکے. ہم دکھاوا بہت سارا کر جاتے ہیں, ہم پریزنٹیشن بہت بڑی کر جاتے ہیں, ہم دکھانے میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ وہ گزرتا ہوا اس کا دل دکھ جاتا ہے. میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمیں اس بارے میں تھوڑا گائیڈ کریں, اس میں روشنی ڈالیں دکھاوے کے اوپر, اسپیشلی رمضان کے مہینے میں جو اکثر ہوتا ہے اپنی دولت کا, اپنے مال کا, اور یہ دکھانا ہوتا ہے کہ دیکھو کتنا وسیع دسترخوان ہے, کتنے سارے لوگ, مطلب ایسا لگتا نہیں ہے کہ یہ کسی اس چیز سے کیا جا رہا ہے, ایسا لگتا ہے کہ دکھانے کے لیے کیا جا رہا ہے. بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ ہم لگتا ہے کہ جیسے آج ہم سوشل میڈیا کی خاطر زندہ ہیں, جو بھی کام کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھیں یا دکھا سکیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ریاکاری, دکھاوا, دکھلاوا اتنا بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے. ریاکاری کرنا, نیکیوں کو دکھانا, یعنی کہ برائی دکھانا تو ویڈیو بناتے ہیں نا حضرت, میں اس لیے ذرا اس سے بھی بری بات. ریاکاری جو ہے اس کا اندازہ اس چیز سے لگا لیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر ایک شخص نے نماز پڑھی, نماز سے تو بڑا کام نہیں ہے روزہ رکھنا یا افطاری کرنا یا صدقہ کرنا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے نماز پڑھی اور اس کے ذہن میں یہ تھا کہ لوگ مجھے دیکھیں گے یا دیکھ رہے ہیں, تو اس نے نماز نہیں پڑھی, اس نے شرک کیا. اور شرک وہ گناہ ہے جو معافی توبہ کے بغیر نہیں معاف ہونے والا. استغفر اللہ. اس قدر وہ بری چیز ہے کہ قیامت کے دن باقی چیزیں اللہ فرماتے ہیں میں اگنور کر سکتا ہوں, یہ کبھی معاف نہیں کروں گا. تو اگر نماز کے بارے میں بھی اگر دکھلاوا ذرا سا دل میں آیا, اگر اس کا یہ کام ہے, تو یہ جو آپ باقی کام کریں کتنی خطرناک چیز ہے. پھر دوسروں کی دل آزاری ہوتی ہے. ایک شخص کے پاس وہ چیز نہیں ہے, آپ اس کو دکھا کے دکھاتے تو وہ اس کی دل آزاری ہوتی ہے. لیکن ایک تیسری چیز بھی ہے, میں لوگوں سے کہوں گا, ایک طرف تو وہ لوگ غلط کر رہے ہیں جو اپنی ہر کام کو دنیا کے سامنے پوسٹ کر رہے ہیں اور ڈسپلے کر رہے ہیں, اور ایک وہ لوگ بھی ہیں جو اس کو ہر وقت بیٹھ کے دیکھتے بھی رہتے ہیں. جی, وہ بھی مجرم ہیں, ویسے دیکھنے والے بھی مجرم ہے نا. اگر آپ کے پاس آپ کے پاس گاڑی ہے یا آپ کے پاس نئی گاڑی ہے یا آپ نے اچھی بڑی سی گاڑی خرید لی ہے, اب آپ کیا چھپاتے تو نہیں پھریں گے نا ہر چیز کو اپنی, اللہ کی نعمتیں چھپ تو نہیں سکتی ساری, تو آپ اس کی مطلب کہ نمائش نہ کریں, بٹ آخر ویزیبل تو ہوگا. تو اب وہ اس کو بھی سوچنا چاہیے جس کے پاس وہ نہیں ہے کہ ہر وقت اس کو دیکھ کے حسرتیں کرنا, تمنا کرنا, وہ بھی مجرم ہے. صرف مجرم دکھانے والا نہیں ہوتا. اسے کیا کہیں گے, ہرس کرنا, لالچ کرنا. اور ہمارے اور میری اور آپ کی جو خاندانی زبان میں کہ کسی کا منہ لال ویک کر اپنا پٹ کرنا, یہ تو کچھ نہیں کھانا ہوگا. اپنا پٹ کرنا. ہم یہ کہتے ہیں, میری امی کہا کرتی تھی جب میں کہیں فیشن کرتا تھا, کہتی کسی کا منہ لا دیکھ کے اپنا پٹ نہیں کریدا ہوں. تو وہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس میں دکھاوا میں تو یہ آتی ہے. حضرت دکھاوے سے میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا آپ سے, کہ درخواست کرنا چاہ رہا تھا کہ میں ہمیں تھوڑا سا یہ گائیڈ کریں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم کیا کر رہے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا کام کر رہے ہیں, جو دکھاوے کی بات کر رہا ہوں, جو دکھاتے ہیں کہ یہ فلاں جی, اور اس طرح دکھاتے ہیں کہ میں نے ایک آٹے کی اگر تھیلا دینا ہے نا, تو میں نے 10 تصویریں اس کے ساتھ کھنچوا کے کرنی ہے, اور ہم نے کسی کو اس کی دل آزاری کرنی ہے, اس کو مجروح کرنا ہے. اسی طرح ایک بات تھی کہ کسی کی بچے کی شادی ہو رہی ہے, اسپیشلی ہمارے سوشل میڈیا پہ, تو وہ نوٹوں کے نوٹ اڑا رہے ہیں, اور وہیں پہ جو ویٹر جا رہا ہے لے کے تھال پروس رہا ہے, کھانا پروس رہا ہے, اس کی بچی کی شادی صرف اس لیے نہیں ہو رہی کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو وہ زمین پہ گرے ہوئے پیسے جب دیکھتا ہے, اس پہ کیا گزرتی ہوگی.
دیکھیے، ایک تو یہ جو دکھاوا کرنا، لوگوں کے دلوں کو اس میں ایذا پہنچانا بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ لوگوں کو دکھانا ہے، وہ آٹے کی بوری کی آپ نے مثال دی، قرآن مجید کہتا ہے کہ اس سے بہتر ہے تو صدقہ نہ کرتے۔ قرآن پاک اگر تم نے یہ لوگوں کی تاخیر کرنی ہے صدقہ کرتے وقت، مدد کرتے وقت، تو بہتر ہے تم نہ کرو، یعنی کہ کوئی قبولیت نہیں ہے اس کی۔ سوشل میڈیا پہ تو آپ کو شاید لائکس ویوز مل جائیں گے، اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہونے والا، تو اس لیے یہ سب اپنا ضائع مت کرے نیکی کو اپنی اس طرح کر کے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو بات ہے پیسے کی نمائش کی اور اسراف کی، یہ اسراف کرنا اور اتنا اسراف کرنا کہ آپ کے معاشرے میں لوگ بیچارے دوائی سے 10 روپے کی محروم ہیں، یہ اللہ کے ہاں جواب دہی ہونی ہے۔ ایسا نہیں ہونا کہ یہ جو آپ نے اپنی مستی میں آ کے یا خوشی کے موقع پہ، یا ہمارے یہاں ایک بڑا عجیب جملہ بولتے ہیں لوگ کہ جی ہماری خوشیاں، تمنائیں، خواہشات پوری کرنی تھی، بچے کی شادی تھی، بچے تو یہ نہ کریں لوگوں کے ساتھ، یہ آپ کو جواب دینا ہوگا۔ سب سے اہم بات، ہم مسلمان ہیں، کمزور ہوں یا طاقتور ہوں، خواہش تمہاری یہی ہے کہ ہم اللہ کے جب دربار میں پہنچیں تو اچھے مقام پہ ہوں، ہمیں اللہ اپنے حبیب کے ہاتھوں سے کوثر کا پانی پلائے، ہم سب کی یہ خواہش۔ اس کے اندر جو ایک چیز ایسی ہے جو جتنا بھی گارنٹی کہہ سکتے ہیں کہ گارنٹی کے قریب وہ کر سکتا ہے کوئی انسان، کہ جب صدقہ کرو تو ایسے کرو کہ دائیں ہاتھ سے کرو تو اپنے ہی بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ پھر سے بتاؤں، یہ میرا ہاتھ ہے، میں کسی کو دے رہا ہوں، اس والے ہاتھ کو نہ پتہ چلے، یعنی کہ سروں، قرآن مجید نے کہا کہ چھپ کے، سیکریٹلی مدد کرو، سیکریٹلی چھپ کے، وہ اعلانیہ اگر بغیر بتائے چارہ نہیں ہے، اگر میں نے آپ کے ذریعے سے کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کو تو بتانا ہی پڑے گا نا، تو ورنہ سیکریٹلی یہ کام کرو۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں حضرت۔ مجھے یہ صرف بتائیں کہ اب نا نیکسٹ دن مہینہ سٹارٹ ہو گیا نا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق کیا تھا اس مہینے کو لے کے، وہ اپنی زندگی میں چینج کیسے لے کے آتے تھے، وہ چینج کیسے کرتے تھے، اور وہ کیسے اس دن، اس مہینے کو گزارتے تھے، اور ان کا سب سے پسندیدہ عمل کیا ہوتا تھا اس مہینے کے اندر؟ بڑا مزے کی آپ نے بات پوچھی، مجھے امہات المومنین میں سے ایک کا جملہ یاد آتا ہے کہ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال ہی لوگوں کے لیے رحمت العالمین ہے ہر موقع پہ، لیکن رمضان میں ان کی اللہ کی رحمت، ان کا مزاج حضور کا ایسا ہو جاتا تھا جیسے مسلح دار ہمارے ہاں برساتی بارش نہیں ہوتی، آپ کھڑکیاں نالے بند بھی کر دیں تو کچھ نہ کچھ پانی اندر آ جاتا ہے، اس طرح آپ کی محبت اور رحمت بڑھ جایا کرتی۔ تو جو اعمال پورا سال تو ہوتے ہی تھے وہ بھی بڑھ جاتے تھے، جو بھی آپ کرتے تو اتنا زیادہ ہو جائے جتنا آپ استطاعت میں کر سکتے ہیں، یہی سنت ہوگی۔ حضرت روٹین کے بارے میں بتائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین کیا ہوا کرتی تھی؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے عشرے، دوسرے عشرے، تیسرے عشرے میں، کیونکہ ہمیں عشروں کی برکتیں بتائی جاتی ہیں کہ پہلا عشرہ مغفرت کا ہے، پھر رحمتوں کا ہے، پھر جہنم کی آگ سے معافی کا ہے، اس طرح اس کے بارے میں بتائیے۔ دیکھیے، میں نا ان رمضان کو ان عشروں میں تقسیم نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں، اور جو طریقہ نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں رمضان کے ہر لمحے کو انجوائے کروں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں یونیورسٹی آف کیمبرج کے لیے میں نے کچھ کام کیا اسلامیات کے اس نصاب کے اوپر، تو اس میں بڑا خوبصورت ایک سوال پرچے میں آتا تھا، اچھا، ہاؤ ڈو مسلمس سیلیبریٹ رمضان؟ مسلمان رمضان کو مناتے کیسے؟ یہ سیلیبریشن ہے یہ۔ ابھی ہم نے بسنت منائی ہے نا، ہاں، میں اس سے قطع نظر کہ بسنت پہ کوئی کیا رائے رکھتا ہے، دیکھیں کیسے لوگوں نے منائی، دیکھا آپ نے، آپ خود بھی بسنت منانے جی، جیسا ایسے ہی بنے رہے، آپ پروگرامز کرتے رہے، کہ یار آپ تیاری کرتے ہیں کہ یار مہینہ رہ گیا ہے، اب کیا کرتے ہیں جی، گڈے مہنگے ہو جائیں گے، ہے نا، یا شارٹ ہو جائیں گے، یار یہ فلانے بندے سے جا کے فلانی ڈور لانی ہے وہ ختم نہ ہو جائے، یار فلانا جگہ بک کرنی ہے ہم فلانے جگہ پہ کریں گے، اچھا یار کھانے میں یہ کریں گے، کرتے رہے پلان، کیونکہ اس کو منانے کا جذبہ ہوتا ہے۔ رمضان کو بھی منائیں، تیاری کریں کہ اچھا یار میں نے اس میں یہ کام کرنے ہیں، مثلا میں نے گھر کا یار رنگ کروانا تھا، یار ابھی نہیں کروا رہا، اب رمضان کے بعد، اب رمضان میں میں نے ڈسٹرب نہیں ہونا، کہ اور عید پہ یار وہ گھر صاف نہیں ہوگا، تو میں کہا نہ ہو صاف گھر تو کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا پھر میں نے یار عید کی شاپنگ کرنی ہے، میں اور ہمارے خاندان ہم تو شعبان میں شاپنگ کر کے فارغ کرتے ہیں کہ رمضان میں ٹائم نہیں لگنا کہیں اور، رمضان کو ایک انجوائے بھی کریں، اس کو منائیں، اس کو پلان کریں۔
اب تو हमारे कुछ दिन हम रमज़ान में दाखिल हो चुके हैं, तो कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ कोशिश करें कि बाहर के काम अभी निपटा लें पहले अशरे में, ठीक है। बाहर के काम निपटा लें। मैं अपनी बेटियों से, बहनों से कहूँगा यार दर्जों से लड़ाई अभी भी कर लो, अब वो तो पहले कर ली होती, तो अभी भी ख़त्म करो। इन दिनों को इधर उधर में ना लगाओ, इन लम्हों को ज़ाया ना कर दो, क्योंकि आखिरी अशरा में उसमें ताक रातें उसी में है। उसी में हम बाज़ारों में फिर रहे होते हैं, मेहंदियाँ ढूंढ रहे होते हैं, अभी ढूंढ लो यार। दूसरा ये करें कि अपने जल्दी से दिन को प्लान करें। कहते हैं यार रूटीन सुबह है, किसी की हर एक की रूटीन है, किसी ने स्कूल सुबह बच्चों को भेजना, किसी ने खुद काम पे जाना है, किसी ने स्कूल से आना है, किसी ने यूनिवर्सिटी जाना है। अपने टाइम को प्लान करें। आपको पाकिस्तान की हुकूमत ने और इदारों ने एक शॉर्ट टाइम दिया होता है ताकि आप उस टाइम को अपने आप को, अपनी एनर्जी को रमज़ान के कामों में लगाएं, ना कि नेटफ्लिक्स पर लगा लें, ठीक है ना। उस चीज़ में लगाइए कि आप ये टीवी और ये नेटफ्लिक्स इसको फुल कुछ अरसे के लिए इसका भी रोज़ा रख लें, एक महीने के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रोज़ा रख लें। और इसके अंदर जो है दुआओं में, इबादत में, तिलावत में, तर्जुमे कुरान में, दौरे, अब तो माशाल्लाह हर मोहल्ले गली में आपको बोर्ड नज़र आ रहे होते हैं। जी ऐसे ही है। जो आप कुरान का तर्जुमा हो रहा है, ये हो रहा है। मुझे याद है मैंने 35 साल पहले जब शुरू किया ये करना, उस वक़्त उन्होंने कहा ये क्या होता है, तर्जुमा करना, ये तर्जुमा पढ़ाएंगे तरावियों में, क्या फ़ायदा हो, क्यों, कैसे, क्या। और अब आप अभी लिख लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान से पहले के लगे हुए हैं, जगह जगह बैनर, हर गली गली में माशाल्लाह इतने लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम सारे कर रहे होंगे, तो उस पर ज्वाइन करें। तरावी में आप जाएं, तरावी जहाँ पर भी पढ़े, जैसे भी पढ़ें ज़रूर। और फिर जो पढ़ने से पहले या पढ़ने के बाद जो हिस्सा आपने पढ़ा है ना, उसका कोई तर्जुमा ही पढ़ लें, किसी से सुन लें, ताकि आपने जो पढ़ा है वो आपके बिल्कुल दिल में भी उतरे, कुछ दिमाग में बैठे। और हाँ, सबसे बड़ा रोज़ा, रोज़े में खाना हराम है, रोज़े में पीना, रोज़े में आब ज़मज़म पीना भी हराम है, इवन आब ज़मज़म पीना भी हराम है। तो खाने पीने का तो रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक कल्चर भी रख लेते हैं, लेकिन झूठ, कीना, बुग़्ज़, हसद और सबसे बड़ा जो इस वक्त फितना हमें डिस्टर्ब कर रहा है वो ये टाइम पास है। रीलें, फलानी रील, वो यार वो बिल्ली जो है वो कुत्ते के पीछे भाग रही, हा 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 हा, पता का जी वो करते पौना घंटा गुजर गया, क्या ही कुछ हो रहा है। यार कोई और काम नहीं है। अपने वक्त की कदर करें, रमज़ान में इसकी आदत बनाएं और पूरा साल वक्त को कीमती बनाएं। किसी पॉजिटिव काम में, किसी हर पॉजिटिव काम इबादत बन सकता है, वो करें। अपने दिन को प्लान करें और जो टाइम आपके पास फ्री है और आपने अगर इबादत करने की या नफल पढ़ने की थकन है थोड़ी सी, तो सो जाएं। वो सोना इबादत है जो आपको बेकार के कामों से बचा ले। हज़रत आखिरी सवाल, तवक्कल मजबूत कैसे करें? देखिए, मेरा ख्याल में इससे बहुत ज़्यादा अच्छी मिसाल जो हो सकती है, हमारा ताल्लुक़ कितने सालों का है, 12-15 सालों का ताल्लुक़ है। 10-15 सालों का। किस मजबूती और कन्विक्शन के साथ आपने अपनी सेहत का भी ख्याल रखा, आप अपने आप को मैनेज करते हैं, तरक्की करते हैं। क्या आपके सामने एक गोल था कि यार मैंने अपने प्रोफेशन में यहाँ पहुँचना है, मैंने अपनी हेल्थ में यहाँ पहुँचना है, ऐसे ही आप कोशिश करते हैं, आप उसके लिए फिर जो भी तक़व्वुल करते हैं। तवक्कुल को भी एक गोल बनाए पहले। ये ऐसा नहीं है कि चलते फिरते कोई आपको मैं हाथ में चीज़ पकड़ा दूंगा और आप जेब में डालेंगे तो तवक्कुल हो जाएगा, या मैं आपको कहूँगा 2 रकत पढ़ लो तवक्कुल मिल जाएगा। ये तस्बीह में ऐसा नहीं होगा, ये आपको बिल्ड करना पड़ता है। इसकी एक्सरसाइज है, इसकी एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी। सबसे पहले कुरान मजीद से, सीरत से और कुरान और सीरत वालों से ख़ुद को जोड़ना शुरू करें। जिन लोगों को 40, 45, 35, 43 पीढ़ियों से ये दीन पास ऑन हुआ है, उनमें से कोई अपनी मिजाज का बंदा ढूंढे और उसके साथ जुड़ जाए और उससे पूछें जी मैं बैठा हूँ, अब मुझे सिखाएं। दीन को सीखने का काम करें। दीन सीखना हर मुसलमान पे, मर्द हो या औरत हो, फ़र्ज़ है। ये लोग कहते हैं ये हर का हक़ है पाकिस्तानी शहरी का, बिल्कुल हक़ आइन में लिखा हुआ है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर वो हक़ आपको कोई ना भी दे, आपका फ़र्ज़ है। जैसे नमाज ना, तो अगर आपको कोई ना भी पढ़ने दे, आप छुप के नमाज़ पढ़ लेंगे ना कहीं जाके,
उसी तरह से आपके लिए ज़रूरी है। तो आपके पास कब इल्म है? लोग आजकल मोबाइलों के ऊपर लिखना पढ़ना नहीं जानते और टिकटॉक बना लेते हैं, तो वो कुरान नहीं सुन सकते। बिल्कुल सुन सकते। तो इल्म के साथ, इल्म वालों के साथ जुड़ना ये पहली सीढ़ी होगी, और इल्म की बुनियाद पे पढ़ने की, खुद भी पढ़ें, उनको कहें हमें पढ़ाएं, हमें भी सिखाएं और अमल करें, तो वो कुल बनता चला जाएगा इंशाअल्लाह। एक आखिरी चीज़ मैं दे दूं। जी हजरत ज़रूर। अगर मैं कल आपसे आज कहूँगा कल की परसों की अफ्तारी मेरे पास हो, और घर में घर वालों को सबको ले आना, आप खुश हो जाएंगे तो यार मुलाकात भी हो जाएगी, आपके घर वाले भी खुश हो जाएंगे कि एक दिन की अफ्तारी तो बनाने से तो हमारा काम, छुट्टी मिली ना हमें। अब से लेके कल की अफ्तारी आप मेरे घर आ जाएंगे, अफ्तार से कुछ देर पहले वहाँ बैठेंगे, कब लगेगी, रोज़ा खोलेंगे, खाएंगे। अब से लेकर पहले निवाले तक आपके कहीं जहन में ये आएगा कि शायद जहांगीर साहब ना ही खुआन अफ्तारी? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने बुलाया है और आपको मेरे पे एतबार है हाँ। कि मैंने खिलाऊंगा हाँ। तो मैं खिला दूंगा, हाँ। है ना? हाँ। अल्लाह ने कहा यकीन नहीं आता। तो इस पर थोड़ा सोचने की ज़रूरत भी है ना कि हम कहाँ जा रहे हैं। बेशक। हज़रत आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का शो पसंद आएगा। हमें जल्द इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।